بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ سن رہے ہیں جناب انوار صدیقی صاحب کی لکھی ہوئی کتاب عنقا۔ آئیے شروع کرتے ہیں۔ ساری رات میں خود سے الجھا رہا۔ عنقا صبح تک واپس نہیں آئی، اور جب آئی تو سورج چڑھ آیا تھا۔ میں نے عالم تصور میں اس کے سراپا پر نظر ڈالی تو محسوس ہوا کہ وہ بہت مضمحل ہے۔ جب میں نے عنقا سے اس کی اضطرابی کیفیت کا حال معلوم کیا تو وہ بڑے پئی مردہ انداز میں بولی، جمیل، رات بھر میں مختلف سروں پر جاتی رہی ہوں۔ تمہیں اندازہ نہیں کہ کیس کس قدر الجھ گیا ہے۔ اس شہر میں تم نئے نہیں ہو، گزشتہ کئی وارداتوں میں تمہیں ملوث کیا جا سکتا تھا۔ کلب میں جس وقت میں کلدیپ کے سر پر سوار تھی، مجھے معلوم ہوا کہ بنسی نے اپنے دوست رام پرساد کے اقرار جرم پر تھانے جا کر بتایا ہے کہ رام پرساد بے گناہ ہے، کیونکہ وہ رات بھر اس کے ساتھ رہا تھا۔ اس نے اپنے مالک تربینی پر بھی شبے کا اظہار نہیں کیا، بلکہ پولیس کو دوسری طرف بہکانے کے لیے تمہارا نام لے دیا کہ تم کل رات تربینی سے ملنے آئے تھے۔ اس نے آتے ہوئے تمہیں دیکھا تھا، جاتے ہوئے نہیں۔ اس کا یہ بیان تمہیں خاصی پریشانیوں میں مبتلا کر سکتا تھا۔ ادھر رام پرساد نے میرے سر سے اترتے ہی حوالات میں جا کر ہذیان بکنا شروع کر دیا۔ وہ رونے پیٹنے اور چیخنے چلانے لگا کہ اسے کیوں گرفتار کیا گیا ہے۔ جب اسے بتایا گیا کہ اس نے تھوڑی دیر پہلے کوشلیہ کے قتل کا اعتراف کیا ہے تو اس نے صاف انکار کر دیا۔ اس نے چیخ چیخ کر سارا تھانہ سر پر اٹھا لیا، لیکن اس کی اس حرکت سے اتنا فائدہ ضرور ہوا کہ پولیس نے اسے پاگل قرار دے کر اسے قاتل سمجھنے کے یقین کو اور مستحکم کر لیا۔ بنسی نے آ کر یہ سارا کھیل بگاڑ دیا۔ اب میرے لیے ایک ہی صورت باقی رہ گئی تھی کہ میں دوبارہ رام پرساد کے سر پر جاؤں اور اس کی زبان سے دوبارہ قتل کا اعتراف کراؤں۔ میں نے یہی کیا۔ اس نے ایک بار پھر میرے سر پر پہنچنے کے بعد جرم کا اقرار کر لیا۔ اس طرح پولیس کو اسے پاگل قرار دینے میں کوئی شبہ نہ رہا۔ تربینی اپنی کوٹھی میں پولیس کی نگرانی میں ہے۔ اسے صبح اس کے مرتبے کا خیال کر کے لے دے کر چھوڑ دیا گیا تھا۔ شہر میں اس قتل کی خبر عام ہو گئی ہے اور بڑی کشیدگی پائی جاتی ہے۔ جمیل، یہ سب کچھ جب میں نے کر لیا تو مجھے خیال آیا کہ کیوں نہ میں رام پرساد کو جیل سے فرار کرا دوں۔ میں کوئی 3 بجے رات کو جب تھانے کے پہرے دار اونگ رہے تھے، اس پہرے دار کے سر پر پہنچ گئی جس کے پاس حوالات کی کنجیاں تھیں۔ بس پھر یہ ہوا کہ پہرے دار نے بغیر کسی چونو چرا کے دروازہ کھولا۔ رام پرساد بری طرح سٹپٹا گیا اور پہرے دار کی ایک ٹھوکر سے مشتعل ہو گیا۔ دونوں میں معمولی سی کشمکش ہوئی اور میں نے پہرے دار کے سر پر اپنے پنجوں کی چبھن سے اسے بے ہوش کر دیا۔ جیسے ہی پہرے دار بے ہوش ہوا، میں رام پرساد کے سر پر پہنچ گئی اور اسے دوسرے پہرے داروں کی نظروں سے چھپتے چھپاتے تھانے کی دیوار پھلانگ کر ریلوے اسٹیشن لے گئی۔ بمبئی کی ٹرین جانے میں دیر تھی۔ رام پرساد کو میں نے اسٹیشن پر چھپائے رکھا۔ کوئی 5 بجے ٹرین روانہ ہوئی اور جب وہ سوار ہو گیا تو میں اس کے سر سے چلی آئی اور سیدھی تھانے پہنچی، جہاں رام پرساد کے فرار سے ایک ہنگامہ برپا تھا۔ اس وقت میں انسپکٹر کے سر پر چلی گئی، جس نے اس موقع کی نزاکت کے خلاف بے سروپا فیصلے صادر کیے۔ اب یہ سارا معاملہ الجھ گیا ہے۔ رام پرساد کے اچانک فرار سے تربینی کے بچنے کے امکانات قوی ہو گئے ہیں۔ پولیس کی ساری توجہ اس کی تلاش میں صرف ہوگی۔ دیکھا تم نے میں نے تمہارے لیے کیا 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 ہے۔ عنقا نے یہ طویل خبر سنا کر اطمینان کا سانس لیا۔ واقعی تم نے کمال کر دیا، میں نے اسے تحسین کی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر جمیل، اب تم اپنی نرگس کے پاس نہیں جا سکو گے۔ کچھ دنوں تک تمہارا یہاں ٹھہرنا ضروری ہے۔ اچھا ہے، کچھ شامیں تم کلدیپ کے ساتھ گزار لو، عنقا نے اپنی روایتی شوخی سے کہا۔ تم مجھے پھر خراب کر کے رہو گی۔ کل میں نے توبہ کر لی تھی، لیکن سچ تو یہ ہے کہ کلدیپ نے ایسا جادو کیا ہے کہ اب اسے پائے بغیر چارہ بھی نہیں۔ میں اس ہوٹل سے آج منتقل ہو رہا ہوں۔ کلدیپ کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے ہوٹل میں قیام کریں۔ اسی دن میں نے وہ ہوٹل چھوڑ دیا اور شہر کے ایک بڑے ہوٹل میں مقیم ہو گیا۔ صبح کے اخبارات نے تفصیل کے ساتھ کوشلیہ کے قتل کی خبر شائع کی تھی۔ تربینی کی گرفتاری اور اس کے ملازم کے ڈرامائی اقرار جرم کی خبر کو اخبار نے صفحے اول پر جگہ دی تھی۔ ایک جگہ سرسری طور پر میرا ذکر بھی آیا تھا، لیکن میری حیثیت چونکہ مشکوک تھی اس لیے میرا نام شائع نہیں کیا گیا۔ اخبار میں رام پرساد کے فرار کی خبر نہیں تھی۔ اس دن کے اخبارات کی اشاعت کے بعد
رام پرساد کو انکا نے فرار کرایا تھا۔ مشکل یہ تھی کہ میں رشوت کے ذریعے بھی پولیس کو اپنی بے گناہی کا ثبوت نہیں دے سکتا تھا۔ وہ دن خیریت سے گزر گیا۔ شام کو ریس تھی۔ انکا نے مجھے جس گھوڑے پر رقم لگانے کو کہا تھا، اس نے مجھے چند گھنٹوں میں ہزاروں کا آدمی بنا دیا۔ ریس کے میدان میں میری ملاقات کلدیپ سے بھی ہو گئی۔ وہ مجھ سے وہاں اتفاق سے نہیں ملی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا جیسے رات کی باتیں وہ بھول گئی ہو۔ میں ڈٹائی سے اس کے قریب جا کر بیٹھ گیا۔ وہ جن گھوڑوں کو منتخب کر رہی تھی، انکا نے انہیں مسترد کر دیا تھا۔ جب میں نے کلدیپ سے ایک ایسے گھوڑے پر کھیلنے کو کہا جس کے جیتنے کی امید قطعاً نہیں تھی، تو اس نے میرا مذاق اڑایا اور کہنے لگی، نواب صاحب، یہ ریس کا میدان ہے، جمیل نگر اسٹیٹ نہیں ہے۔ مجھے اس کی یہ بات بری لگی۔ میں نے کہا، تم نہیں مانتی تو ٹھیک ہے، بعد میں پچھتاؤ گی۔ اور یہی ہوا۔ میرا گھوڑا جیت گیا اور مجھے اس پر 25,000 کا فائدہ ہوا۔ کلدیپ حیرت سے میرا منہ تکنے لگی۔ 7-8 گھوڑوں تک میں ریس مسلسل جیتتا رہا اور کلدیپ ہارتی رہی۔ یقیناً یہ انکا کی شرارت تھی۔ ریس کے خاتمے پر کلدیپ ہزاروں روپے ہار کر اور میں جیت کر اٹھا۔ چلتے ہوئے کلدیپ نے اپنی بد کلامی کی معافی مانگی اور میں نے اس سے رات کو کلب میں ملنے کا وعدہ لے لیا۔ ریس سے واپسی پر میں ایک جوہری کی دکان پر گیا۔ ایک قیمتی ہار اور اپنے لیے لباس خرید کر میں کوئی 9 بجے کلب روانہ ہو گیا۔ اس عرصے میں انکا مجھ سے خوبصورت باتیں کرتی رہی۔ ہوٹل میں اپنا اثر و رسوخ جمانے کے لیے میں نے بیروں کو لمبی لمبی رقمیں ٹپ میں دینا شروع کر دیں۔ لمحوں میں میں نے نہ جانے کتنی رقم گنوائی۔ جو فقیر سامنے آتا میں اس پر نوٹ نچھاور کر دیتا۔ انکا میرے جوش و خروش کو بڑی دلچسپی سے دیکھ رہی تھی۔ کلب میں جیسے ہی میں اندر داخل ہوا، رمیش چندر کو میں نے دور سے دیکھ لیا تھا، لیکن آج وہ میرے استقبال کے لیے نہیں آیا۔ وہ مجھے اجنبی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ مینیجر اور دوسرے سٹاف نے میری پذیرائی کے لیے آج خاص اہتمام کیا تھا۔ کلدیپ اس وقت تک نہیں آئی تھی۔ میری نظریں دروازے پر لگی ہوئی تھیں۔ رمیش چندر کے سوا دوسرے تمام لوگوں نے جن سے کل میرا تعارف رمیش نے کرایا تھا، میری خیریت پوچھنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ ان میں سے کئی لوگ ایسے بھی تھے جو آج کی ریس میں شریک تھے اور جنہوں نے مجھے مسلسل جیتتے ہوئے دیکھا تھا۔ میں نے بیٹھتے ہی وہاں کئی لوگوں کو اپنی میز پر مدعو کر لیا اور ریس کے متعلق اپنی زبردست معلومات کے بارے میں دلچسپ باتیں کرتا رہا۔ ریس کے موضوع پر میرے تجربات سننے کے لیے میرے ارد گرد بہت سی خواتین بھی جمع ہو گئی تھیں جو ناز و ادا کے ساتھ میری باتیں سن رہی تھیں۔ اسی دوران میں نے دیکھا لوگوں کی توجہ میری طرف سے ہٹ گئی اور وہ دروازے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کلدیپ، کلدیپ، میں نے مردوں اور عورتوں کی سرگوشیاں سنی۔ آج بیچاری بہت پریشان ہوگی، مسلسل ہارتی رہی ہے، ایک عورت نے کہا۔ کلدیپ کے آنے کے بعد مجمع میرے گرد سے چھٹ گیا۔ مجھے اندازہ ہوا کہ کلدیپ کے دم سے اس کلب کی رونقیں کس قدر قائم ہیں۔ ہر شخص اسے اپنی میز کی طرف لے جانے کی پیشکش آنکھوں میں کر رہا تھا، لیکن وہ عجیب شاہانہ انداز کے ساتھ میری میز پر آئی اور معذرت کرتے ہوئے کہنے لگی، مجھے کچھ دیر ہو گئی، ایکسکیوز می۔ حسین عورتیں عموماً دیر سے آیا کرتی ہیں۔ میں نے یہ کہا تو چاروں طرف کہے ابل پڑے۔ کلدیپ کچھ شرما سی گئی۔ اس بے ساختہ جواب کی اسے توقع ہرگز نہ تھی۔ اس نے دوبارہ مجھ سے معذرت چاہی اور میری میز پر بیٹھ گئی۔ کیا پیو گی؟ میں نے بے نیازی سے کہا۔ جو آپ پلائیں، آج ہم آپ کے مہمان ہیں، اس نے ادا سے کہا۔ زہ نصیب، میں نے جواب دیا اور مینیجر کو آرڈر دیا جو سامنے مؤدب کھڑا تھا۔ وکٹوریا کے زمانے کی کوئی شراب ہو تو پیش کی جائے۔ مینیجر مسکرا کر چلا گیا۔ یہ آپ کے گرد بھیڑ کیسی تھی؟ کلدیپ نے حیرت سے پوچھا۔ ریس کے متعلق لوگ کچھ جاننا چاہتے تھے۔ اچھا، واقعی آج تو ہم بھی قائل ہیں۔ حیرت ہے آپ کیسے مریل گھوڑوں پر جیت گئے۔ میں تم سے پہلے ہی کہہ رہا تھا مگر تم نہ مانی۔ بہرحال کل بھی ریس ہے، کل میں آپ کے سوا کسی اور کی بات نہیں مانوں گی، تو پھر تو جیت یقینی ہوگی۔ کیا اس قدر یقین ہے آپ کو؟ ہاں، میں نے اختصار سے جواب دیا۔ وہ کس طرح؟ تم سے ہماری گفتگو ہی کہاں ہوئی؟ اب اس بھیڑ میں کیا بتائیں کہ ریس کے متعلق ہمارا تجربہ کتنا وسیع ہے۔ یقین کرو، گھوڑوں اور جوکی کی نفسیات پر ہم نے انگلینڈ میں بہت پڑھا ہے۔ کیا مطلب؟ کلدیپ کو میری باتوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کو کیا پتا ہم جمیل نگر کے نواب ہونے کے علاوہ اور کیا کیا ہیں؟ کلدیپ کو میری باتیں عجیب لگی۔
میں نے جب اسے اپنی طرف مائل پایا تو انکا کو مستعد رہنے کا اشارہ کیا۔ اس عرصے میں ہماری میز پر صرف میں اور کلدیپ رہ گئے تھے۔ جب سب لوگ ہٹ گئے تو میں نے کلدیپ سے پوچھا، مس کلدیپ، تمہیں ایک راز کی بات بتائیں، سنو گی؟ سنائیے نا، کلدیپ نے بچوں کی طرح کہا۔ تم نے آنکھ کی نفسیات اور اس کی حیرت انگیز قوتوں کے بارے میں کچھ پڑھا ہے؟ بالکل نہیں، میں نے نفسیات پڑھی ہی نہیں۔ اب میں تمہیں کیا بتاؤں جب تم نے پڑھا ہی نہیں؟ مگر سنو، انسانی ذہن میں جتنی صلاحیت ہے اتنا اس سے کام نہیں لیا جاتا۔ میں نے اپنے ذہن کو زیادہ کارآمد بنانے کے لیے باقاعدہ تربیت حاصل کی ہے۔ میرا ذہن بہت سی باتوں کو پہلے سے سونگھ لیتا ہے، بشرطیہ کہ میں ذہن پر مکمل طور پر اپنی توجہ مرکوز کر دوں۔ یہی حال میری آنکھوں کا ہے۔ میں نے سالوں کی مشق کے بعد اپنی آنکھوں میں وہ طاقت پیدا کر لی ہے کہ عام لوگوں سے میں جو کام چاہوں کسی حد تک کرا سکتا ہوں۔ آپ عجیب و غریب باتیں کر رہے ہیں، میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، اور میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ واقعی یقین نہیں آتا۔ دیکھو، میں تمہیں ایک کرشمہ دکھاتا ہوں۔ سامنے ایک بیرا ٹرے لے کر آ رہا تھا۔ میں نے اس کی طرف گھور کر دیکھا اور کلدیپ سے کہا، یہ شخص 10 قدم بعد گر جائے گا اور ٹرے اس کے ہاتھ سے چھوٹ جائے گی۔ ساتھ ہی میں نے انکا کو اشارہ کیا جو ایک لمحے میں میرے سر سے اتر گئی۔ ٹھیک 10 قدم چلنے کے بعد بیرا ٹرے لے کر دھڑام سے فرش پر گر پڑا اور بہت سے لوگ اس کی طرف دوڑ پڑے اور انکا چند لمحے بعد میرے سر پر آ گئی۔ دیکھا تم نے؟ میں نے بے پرواہی سے کہا۔ حیرت ہے، کیا واقعی؟ مجھے تو آپ سے ڈر لگنے لگا ہے۔ ارے نہیں، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، یہ صرف مشق اور ریاضت کی بات ہے۔ یہ تو ایک معمولی کرشمہ ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ یہاں کوئی خاتون تم سے حسد رکھتی ہے؟ کلدیپ نے بہت دیر بعد جھجک کر کہا، وہ دور بیٹھی ہوئی مس شرما مجھے پسند نہیں، بہت بری عورت ہے۔ میں نے انکا کو اشارہ کیا۔ وہ مسز شرما کے سر پر چلی گئی اور چند لمحوں بعد ہی مسز شرما میرے قریب آئی اور میری گردن میں بے اختیار باہیں ڈال دی۔ میں نے اسے الگ کرنا چاہا لیکن اس نے میرے بوسے لینے شروع کر دیے۔ میں نے اسے بری طرح دھتکارا لیکن وہ میری گود میں بیٹھ گئی۔ صورتحال دیکھ کر کلب کے مینیجر نے مسز شرما کے شوہر کو متوجہ کیا اور اس نے بڑی خفت کے ساتھ مسز شرما کو مجھ سے علیحدہ کیا۔ یہ بات مسز شرما کے لیے باعث شرم تھی۔ آج تک کلب میں ایسا نہیں ہوا کہ کسی عورت نے اتنی پی ہو اور وہ بہکتے ہوئے اس قسم کے رد عمل کا اظہار کرے۔ مسٹر شرما فوراً ہال سے اپنی بیوی کے ساتھ نکل گئے اور انکا میرے سر پر آ گئی۔ مینیجر اور دوسرے معززین نے مجھ سے بڑی معذرت کی۔ کلدیپ اس مظاہرے کو دیکھ کر دنگ رہ گئی تھی۔ اس کے چہرے پر گہری سنجیدگی طاری تھی۔ کیا میں خواب دیکھ رہی ہوں؟ اس نے مجھ سے پوچھا۔ نہیں، تم میرے سامنے ہو۔ یہ کوئی جادو نہیں تھا، صرف میرے ذہن اور آنکھ کا بھرپور عمل تھا، میں نے اعتماد سے کہا۔ آپ تو کمال کے آدمی ہیں نواب صاحب۔ کلدیپ حیرت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ اس کے بعد میں نے اسے متاثر کرنے کے لیے 2-4 تماشے اور دکھائے۔ میں کلدیپ پر 1 گھنٹے کے بعد اس قدر حاوی ہو چکا تھا کہ اگر اس سے دور لان پر چلنے کی درخواست کروں اور وہ مسترد نہ کرے۔ میں اس دلچسپ واقعے کو مختصر کرتا ہوں۔ کلدیپ کو لان پر لے جا کر میں نے اس کے گلے میں وہ ہار ڈال دیا جو میں نے آج ہی رات خریدا تھا۔ کلدیپ میں اب انکار کی جرت نہیں تھی، وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی۔ اس کے قرب سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ نہایت نفیس عادات و اطوار کی لڑکی ہے۔ اس کے ہاں اب کوئی تمتراک نہیں تھا، کوئی ادا نہیں تھی۔ وہ مکمل طور پر ایک شرمیلی، خوفزدہ سی دوشیزہ نظر آتی تھی۔ شدت شوق میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ نہ جانے کہاں سے مجھ جیسے سنگدل شخص میں محبت سمٹ آئی تھی۔ ہم دونوں لان میں بیٹھے ادھر ادھر کی گپیں ہانکتے رہے۔ کئی بار میں نے اس کی کمر میں اپنا بازو حمائل کر دیا، لیکن اس قدر قربت کے باوجود اس کے ہاں ایک جھجک تھی۔ انکا کے ذریعے رام کر سکتا تھا، لیکن نہ جانے کیوں میں کلدیپ کے اندر اپنے لیے خود بخود ایک جگہ دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ اس لیے میں نے آج رات اسی پر اکتفا کیا۔ ہم لان سے نکل کر رقص گاہ میں آ گئے اور دیر تک رقص کرتے رہے۔ دوسرے دن صبح میں ذرا دیر سے اٹھا۔ صبح کے اخبارات نے کوشلیا کے قتل کی خبر آج بھی نمایاں طور پر شائع کی تھی۔ رام پرساد کے فرار کا پورا واقعہ بھی درج تھا۔ اخبارات کی خبروں سے پتہ چلتا تھا کہ پولیس اب بالکل رام پرساد کو قاتل سمجھتی ہے۔ ممکن ہے تربینی نے کچھ رقم دے دلا کر اپنی گلو خلاصی کرا لی ہو۔ تربینی کا ایک بیان بھی اس قتل کے ضمن میں شائع ہوا
جس میں اس نے کہا تھا کہ کوشلیہ اس سے رخصت ہو چکی تھی۔ اوپر والے کمرے میں جب اس نے فائر کی آواز سنی تو وہ بھاگتا ہوا نچلی منزل پر چلا آیا، جہاں کوشلیہ خون میں لت پت پڑی تھی اور قاتل کا نام و نشان نہ تھا۔ تربینی نے کہا تھا کہ وہ صورتحال دیکھ کر سہم گیا اور اس نے ملازموں کو آوازیں دینا شروع کر دیں۔ اسی عرصے میں پولیس آ گئی، اس نے اسے پکڑ لیا۔ تربینی نے رام پرساد پر قتل کا شبہ ظاہر کیا تھا، غرض یہ کہ تربینی خود کو صاف طور پر بچا لے گیا تھا، یا یوں کہیے کہ انکا نے وہ تمام مواقع فراہم کر دیے تھے جن سے وہ بچ سکے۔ تربینی کا نام اخبار میں پڑھ کر ایک بار پھر میرا خون کھول اٹھا۔ میں نے عالم تصور میں اپنے سر کی طرف دیکھا اور پوچھا، وہ حرامزادہ تربینی اس وقت کہاں ہے؟ اپنی کوٹھی میں۔ پولیس نے چند ضروری چیزوں کو تحویل میں لینے کے بعد اسے آزاد کر دیا ہے، لیکن وہ پولیس کی نگرانی میں ضرور ہے۔ انکا نے میرے چہرے پر غصے کے تاثرات محسوس کرتے ہوئے دبی دبی زبان میں کہا، کیا تم اسے یہاں لا سکتی ہو؟ کیا یہ تمہارے لیے مناسب ہوگا؟ انکا، دنیا میں سب سے زیادہ میں جس شخص سے نفرت کرتا ہوں وہ تربینی ہے۔ میرے اندر تاب انتظار نہیں، اسے طویل سزا ملنی چاہیے۔ وہ ایک چالاک، بد عہد اور بدطینت شخص ہے۔ انکا کے جواب کا انتظار کیے بغیر میں کپڑے بدل کر ہوٹل سے روانہ ہو گیا۔ میرے قدم تربینی کی کوٹھی کی طرف اٹھ رہے تھے۔ میں نے پولیس کے 2 آدمیوں کو دیکھا، لیکن انہوں نے مجھے اندر جانے سے نہیں روکا۔ میں اطلاع دیے بغیر تربینی کے مخصوص کمرے میں پہنچ گیا۔ غالباً وہ حالات کی نزاکت کو محسوس کر کے راہ فرار اختیار کرنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ تربینی کے منحوس وجود کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دوں، لیکن میں نے فوراً ارادہ ترک کر دیا۔ میں تربینی کا قرض اسی انداز میں چکانا چاہتا تھا جس انداز میں اس نے مجھ پر ظلم توڑے تھے۔ چند لمحات خاموشی سے گزر گئے۔ تربینی اپنے کام میں اس قدر منہمک تھا کہ اسے میری موجودگی کا احساس تک نہیں ہوا۔ پھر وہ پلٹا اور مجھے اپنے قریب دیکھا تو خوف اور حیرت سے اس کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ مہاراج، اتنے اچنبے سے کیا دیکھ رہے ہو؟ پہچانا نہیں؟ میں نے زہر خند لہجے سے پوچھا تو تربینی کا سانس اوپر کا اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ گنگ سا کھڑا ایک ٹک مجھے دیکھتا رہا تو میں نے دوبارہ کہا، تربینی داس جی، میں تمہارا پرانا سیوک ہوں، جمیل احمد خان، جسے تم نے اپنی کرپا سے کبھی اپنا متر بنایا تھا۔ کچھ یاد ہے تمہیں یا اپنے سیوک کو بھول گئے ہو؟ جمیل خان صاحب، تربینی نے ہکلاتے ہوئے وہ مشکل جواب دیا، میں اب بھی آپ کو اپنا متر سمجھتا ہوں۔ بڑی دیا ہے آپ کی مہاراج، میں بھلا کس قابل ہوں؟ میں نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ پدھارو خان صاحب، آؤ بیٹھو، تم کھڑے کیوں ہو؟ خان صاحب، یہ سب بھاگ کے کھیل ہیں، مجھے معلوم ہے تم یہاں کیوں آئے ہو۔ ہاں تربینی داس جی، بہتر ہے تمہیں معلوم ہے، اور تمہیں یہ بھی معلوم ہوگا کہ میں نے تمہیں کوشلیہ کے قتل کے الزام سے بچایا ہے۔ میں نے پستول پر سے تمہارے ہاتھ کے نشانات مٹوائے ہیں۔ میں نے رام پرساد سے اقبال جرم کرایا اور اسے فرار کروا دیا ہے۔ مہاراج کو اس کا احساس ہے؟ جمیل احمد خان صاحب، مجھے معلوم ہے آپ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ جب آپ نے اتنا کیا ہے تو آپ مجھے شمع نہیں کر سکتے؟ تربینی نے التجا آمیز لہجے میں کہا۔ شمع؟ خوب تربینی داس جی، جبکہ تم نے میرے ساتھ کوئی رعایت نہیں کی، مجھے گھر سے بے گھر کر دیا، انکا اور نرگس کو مجھ سے چھین لیا، میری آنکھ چھینی۔ تربینی داس، تمہارا اعمال نامہ بڑا سیاہ ہے، شمع اتنی آسانی سے نہیں دی جاتی۔ بھول منش سے ہوتی ہے خان صاحب، اب میری آنکھیں کھل گئی ہیں، مجھے شمع کر دیجیے۔ میری آدھی دولت لے لیجیے، سب لے لیجیے، پر مجھے شمع کر دیجیے۔ تم جیسے کٹھور دل پاپی کو شمع؟ تربینی داس، ناممکن۔ میں آپ کو آپ کے خدا اور رسول کا واسطہ دیتا ہوں خان صاحب، مجھ پر دیا کیجیے، میں سارا جیون آپ کے پوتر چرن دھو کر پینے کو تیار ہوں۔ تربینی کی عبرت انگیز حالت سے دیر تک میں لطف لیتا رہا۔ اس کا عالم برا تھا۔ میرے طنزیہ فکروں نے یہ اثر کر لیا کہ وہ میرے سامنے ہاتھ باندھے گڑ گڑاتا رہا۔ وہ سچ مچ میرے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر رحم کی بھیک مانگنے لگا، لیکن وہ جس قدر بھی گڑ گڑاتا میرا دل اور پتھر بن جاتا۔ 2 قدم پیچھے ہٹ کر میں نے کرخت آواز میں کہا، مرد بنو تربینی داس، مرد، میں نے بھی تمہارے مظالم کو برداشت کیا تھا، اب تم بدترین سزائیں برداشت کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔
جب تک میں تمہیں ان مظالم کی سزائیں نہیں دے لوں گا جو تم نے مجھ پر توڑے تھے، اس وقت تک مجھے سکون نصیب نہیں ہوگا۔ تربینی، تم نے مجھے انسان سے جانور بنا دیا تھا، تمہارے لیے میرے دل میں کوئی جگہ نہیں۔ اب کچھ مت کہو ورنہ میرا غصہ اور شدید ہو جائے گا، اور یاد رکھنا میری سزا ذرا مختلف ہوگی، اس کا عرصہ طویل ہوگا۔ تربینی گڑ گڑاتا رہ گیا، لیکن میں وہاں سے چلا آیا۔ میں اس وقت اسے کوئی اذیت نہیں پہنچانا چاہتا تھا۔ باہر پولیس کا پہرا تھا، یقیناً میری حاضری پولیس نے نوٹ کی ہوگی۔ مجھے اطمینان تھا شام تک تربینی کے سزا کا پہلا مرحلہ مکمل ہو جائے گا۔ انکا نے مجھے بتایا تھا کہ تربینی انکا کو حاصل کرنے سے پہلے چھوٹا موٹا پجاری ضرور تھا اور اسے خود کو محفوظ کرنے کے 2-4 داؤ پیچ آتے ہیں، لیکن انکا نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آج رات وہ مجھے تربینی کے متعلق کوئی دل خوش کن خبر سنائے گی۔ شام کو میں ریس کھیلنے گیا کیونکہ مجھے تیزی کے ساتھ اپنی دولت بڑھانی تھی۔ اس شام کلدیپ میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ رقم لگائی اور کہنے کی ضرورت نہیں کہ ہم دونوں مسلسل جیتتے رہے۔ میری وجہ سے کلدیپ نے اس شام 80,000 روپے جیتے اور میں نے کوئی 1.25 لاکھ۔ کلدیپ حیرت سے یہ سب دیکھ رہی تھی۔ ریس ختم ہونے کے بعد وہ میرے ساتھ ہوٹل میں آ گئی۔ اس نے 80,000 روپوں میں سے نصف میرے حوالے کرنا چاہے کیونکہ یہ میری ٹپ پر اس نے جیتے تھے، لیکن میں نے انکار کر دیا۔ مجھے کلدیپ کی یہ دریا دلی بہت بھائی۔ جس قدر وہ میرے قریب آتی جا رہی تھی، اس کے اندر کے جوہر کھلتے جا رہے تھے۔ وہ اپنے باطن میں بھی حسین لڑکی تھی اور نرگس کے بعد وہ پہلی لڑکی تھی جس کے متعلق میں اپنے دل میں کچھ مختلف جذبہ محسوس کر رہا تھا۔ اس کی باتیں دل نشین تھیں۔ ہوٹل سے رخصت ہو کر وہ مجھ سے یہ وعدہ کر کے چلی گئی کہ رات کو کلب میں ملے گی۔ انکا اس وقت موجود نہیں تھی۔ میں نے رات کا کھانا ہوٹل میں کھایا اور رات کو حسب معمول کلب روانہ ہو گیا جہاں کلدیپ میری منتظر تھی۔ یہاں مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ مجھ سے متاثر ہونے کے علاوہ اور دوسرے احساسات نے بھی اسے آ گھیرا ہے۔ وہی ہنگامے کلب میں رہے، رقص، موسیقی، کلدیپ کا قرب۔ رات کو اس نے مجھے میرے ہوٹل چھوڑا جہاں میں بے سد سو گیا۔ صبح ہوتے ہی انکا میرے سر پر تھی، لیکن انکا کے کچھ بتانے سے پہلے میں نے اخبارات میں یہ خبر پڑھ لی تھی کہ تربینی کا گھر جل کر راکھ ہو گیا ہے۔ تربینی نے وحشت کے عالم میں خود اپنے ہاتھوں سے اپنی کوٹھی کو آگ لگا دی۔ میں نے یہ خبر پڑھ کر انکا کو جگایا تو اس نے تفصیل سے مجھے بتایا کہ تربینی کو اذیت ناک سزائیں دینے سے پہلے ضروری تھا کہ اس کی دولت اور گھر ختم کر دیا جاتا۔ چنانچہ اس نے تربینی کے سر پر پہنچ کر اس کے ہاتھوں خود اس کے گھر کو آگ لگوا دی۔ اس بھیانک آگ میں تربینی کا چہرہ مسخ ہو گیا اور پولیس اور فائر بریگیڈ کے عملے نے اسے بے ہوشی کی حالت میں اسپتال پہنچا دیا۔ تربینی کی لاکھوں روپے کی جائیداد جل گئی تھی، لیکن یہ کچھ بھی نہ تھا۔ جو کچھ میں چاہتا تھا یہ اس کا عشر عشیر بھی نہ تھا، اور ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ انکا بولی، جمیل اتنے بے صبر نہ بنو، ابھی تو ابتدا ہے۔ تو یہ تھی ناظرین آج کی قسط۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انکا اور جمیل اب مل کر کیا کیا ہنگامے کریں گے، اس کی ابھی ابتدا ہوئی ہے۔ ملتے ہیں اگلی قسط کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے۔ چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور شیئر بھی کیجیے۔ اللہ حافظ۔